رحمان کے رحم سب سے بڑا انتقام ہے. صلی علی حضور کا، صلی علی حضور کا، صلی علی حضور کا ثانی کوئی نہیں. 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 صلی علی صلی علی حضور کا ثانی کوئی نہیں. اس روشنی کے بعد، اس روشنی کے بعد کوئی روشنی نہیں. 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 توحید حق، توحید حق رسالت خیر الورا ملی. توحید حق رسالت خیر الورا ملی. توحید حق رسالت خیر الورا ملی. توحید حق، توحید حق رسالت خیر الورا ملی. اس زندگی سے بڑھ کے، اس زندگی سے بڑھے کہ کوئی زندگی نہیں. 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 اس زندگی سے بڑھے کہ کوئی. انسان کا عروج ہے معراج مصطفیٰ. انسان کا عروج ہے معراج مصطفیٰ. انسان کا عروج ہے معراج مصطفیٰ. انسان کا عروج ہے، انسان کا عروج ہے معراج مصطفیٰ. اس انتہا کے بعد، اس انتہا کے بعد میں پیغمبری نہیں. 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 اس انتہا کے بعد بکھرے ہیں موتی نور محمد کے جا بجا. بکھرے ہیں موتی نور محمد کے جا بجا. بکھرے ہیں موتی نور محمد کے جا بجا. بکھرے محمد کے جا بجا. احسان اس خزانے، احسان اس خزانے میں کوئی کمی نہیں. احسان اس
خزانے کوئی کمی نہیں، احسان اس خزانے کوئی کمی نہیں، احسان اس خزانے کوئی کمی نہیں، وہاں کوئی کمی نہیں، وہاں کوئی کمی نہیں، وہاں کوئی کمی نہیں، دیکھو وہاں کوئی کمی نہیں، 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 وہاں ایک ایک ذرہ خلد کے تحفے سے کم نہیں، ایک ایک ذرہ خلد کے تحفے سے کم نہیں، اور پتھر نبی کے شہر کا ہیرے سے کم نہیں، وہاں کوئی کمی 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 نہیں، محمد سے بہتر، محمد سے بڑھ کر، محمد سے بہتر، محمد سے بڑھ کر کوئی شان دنیا میں عالی نہیں ہے، کوئی شان دنیا میں عالی نہیں ہے، کوئی شان دنیا میں عالی نہیں ہے، زمانے کے خالی پڑے ہیں خزانے، زمانے کے خالی پڑے ہیں خزانے، زمانے کے خالی پڑے ہیں خزانے، اور خزانہ محمد کا خالی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہاں 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 کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کوئی کمی نہیں، دیکھو وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہاں کوئی کمی نہیں ہے، اب کیا بتاؤں کیا تھے رسول خدا کے ہاتھ، اب کیا بتاؤں کیا تھے رسول خدا کے ہاتھ، اب کیا تھے رسول خدا کے ہاتھ، دو مشالے تھی نور کی نور خدا کے ہاتھ، دو مشالے تھی نور کی نور خدا کے ہاتھ، دو مشالے تھی نور کی نور خدا کے ہاتھ، چاہا جسے زمانے کی ہر چیز بخش دی، چاہا جسے زمانے کی ہر چیز بخش دی، چاہا جسے زمانے کی ہر چیز بخش دی، اللہ کے خزانے میں تھے مصطفیٰ کے ہاتھ، کوئی کمی نہیں وہاں، 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 کوئی کمی نہیں تھی وہاں، کوئی کمی نہیں تھی، ایک ایک ذرہ خلد کے تحفے سے کم نہیں، ایک ایک ذرہ خلد کے تحفے سے کم نہیں، ایک ایک ذرہ خلد کے تحفے سے کم نہیں، ایک ایک ذرہ خلد کے تحفے سے کم نہیں، پتھر نبی کے شہر کا ہیرے سے کم نہیں، وہاں کوئی کمی 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 نہیں، وہاں کس بات کی کمی ہے سرکار کی گلی میں، کس بات کی کمی ہے سرکار کی گلی میں، ہر آدمی غنی ہے سرکار کی گلی میں، ہر آدمی غنی ہے سرکار
سے بہتر، محمد سے بڑھ کر، محمد سے بہتر، محمد سے بڑھ کر کوئی شان دنیا میں عالی نہیں ہے، کوئی شان دنیا میں عالی نہیں ہے۔ زمانے کے خالی پڑے ہیں خزانے، زمانے کے خالی پڑے ہیں خزانے، خزانہ محمد کا خالی نہیں ہے، وہاں کوئی کمی 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 نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو بکھرے ہیں موتی، بکھرے ہیں موتی نور محمد کے جا بجا، احسان اس خزانے میں، احسان اس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، 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 احسان اس خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، خوبی یہی نہیں ہے کہ انداز و ناز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو، معشوق کا ہے حسن اگر دل نواز ہو۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 81 سے 100 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 سے 111 یعنی سورہ یوسف ختم تک اور سورہ رعد کی ابتدائی 4 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، ہم نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل کے ساتھ سنا۔ اگر ہم اس کے ایک ایک گوشے پر غور کریں گے تو اس میں کئی طرح کی عبرت اور نصیحت ملتی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس سورے میں اس واقعے کی طرف اور اس کی طرف غور کریں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو آزمایا۔ تو اب یہ کس طریقے سے آزمایا تھا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے محبوب فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے والد محترم سے جدا ہو گئے تو آپ اپنے بچے کی اتنی لمبی جدائی پر برداشت کرتے رہے اور یہی فرماتے رہے کہ فصبر جمیل، یعنی میرا کام تو صبر کرنا ہے، ایک نہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی ضرور میرے محبوب فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس صبر پر اور اس کا بدلہ دیتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا بھی ایک طویل حصہ مشکلات میں گزرتا رہا۔ ہوا یہ کہ جب آپ کے بھائی آپ سے حسد کرتے ہوئے آپ کو کنویں میں ڈال دیے، پھر اس کے بعد کنویں سے مصر کی طرف پہنچا دیا گیا اور وہاں پر آپ کو ایک گناہ کی طرف راغب کیا گیا، تو
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس غلط کام کرنے سے بالکلیہ طور پر منع کر دیا، تو اس کی وجہ سے آپ کو جیل بھیجا دیا گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر بھی صبر فرماتے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو اس صبر کا بدلہ دنیا میں بھی اس طریقے سے عطا فرمایا کہ اس شہر یعنی مصر کی حکومت، وہ اقتدار آپ کو عطا فرما دی گئی، اور آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو حسد کیا کرتے تھے انہوں نے توبہ کیا تو آپ نے معاف فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک طویل عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات کرائی۔ تو ناظرین، زندگی ایک آزمائش کا نام ہے، ہر انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے۔ زندگی اس آزمائش اور اس چیز کا نام ہے کہ جو انسان اگر اس میں صبر کرتا ہوا اور مصیبتوں پر صبر کرتا ہوا اگر گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے اور ان کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، تو یقیناً وہ آدمی سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ کامیاب ہو جائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نہ صرف اس کو اس کے بدلے میں اپنی رضا اور اپنے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو جنت بھی بدلے میں عطا فرمائے گا۔ تو آئیے ناظرین، اسی کے تعلق سے اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے خدا سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرہ دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے، تو مجھے دنیا سے اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔ اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں، اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے، اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين۔
وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ صلہ بھی تو نہیں مانگتے. یہ قرآن اور کچھ نہیں، تمام عالم کے لیے نصیحت ہے. اور آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے آراز کرتے ہیں. فرمان الہی میں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا تسلسل جاری رہے گا. فی الحال ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. چٹپٹے اور لذیذ پکوانوں کا ذائقہ اکثر رسوئی پیر کا جمعہ دوپہر 1:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. وقفے کے بعد دوبارہ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج کی تلاوت میں ہم سورہ یوسف کی تکمیل کر رہے ہیں. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اور اسی طریقے سے اس سے پہلے جو سورہ گزرا اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام اور ان کی قوموں کے حالات کو بیان کیا گیا، تاکہ یہی ہے کہ انسان ان کے حالات کو پڑھے اور سن کر عبرت حاصل کرے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ و تعالی اہل مکہ سے یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ اہل مکہ زمین پر کیا سفر نہیں کرتے اور یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم اور منکر قوموں کا کیا حال ہوا. کیونکہ اہل مکہ اکثر تجارت کے لیے ملک شام وغیرہ جایا کرتے تھے اور ان کا گزر اس سرزمین اور اس کھنڈرات سے ہوتا تھا جہاں پر یہ ظلم اور انکار کرنے والی قومیں رہتی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ لوگ ان قوموں کے حالات دیکھنے کے باوجود پھر کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے. تو آئیے ناظرین اور جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ یوسف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ
بالله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں. کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر خدا کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانپ لے یا ان پر ناگہاں قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو میرا راستہ تو یہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں از روئے یقین و برہان سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو خدا کی طرف بلاتا ہوں اور میرے پیرو بھی اور خدا پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. اور ہم نے تم